ایک سوال آیا ہے میرے پاس کہ کچھ لوگوں کی تصویریں ڈال کے ایک پوسٹر بنایا گیا ہے، اس میں لکھا ہے کہ یہ آج کے دور کا فتنہ ہے، ان لوگوں کو آپ مت سنیے، ان کے ویڈیوز مت دیکھیے۔ تو اچھی بات ہے، آپ حضرات کا شکریہ جو آپ نے اس طرح تصویریں ڈال کے پوسٹر جو ہے بھیجا ہے، اور اللہ کرے آپ کے بھیجے ہوئے پوسٹر کو دیکھ کے لوگوں کے اندر یہ کیوریاسٹی پیدا ہو کہ آخر یہ لوگ بول کیا رہے ہیں، جو کہ کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ ان کو سننا حرام ہے، ناجائز ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا، آپ گمراہ ہو جائیں گے، یہ گمراہ لوگ ہیں۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے پوسٹر، میں نے فوراً جواب دیا الحمدللہ، کہ اللہ کی یہ ہے ساری تعریفیں۔ باقی کے تو انسان تو ہر انسان کا کوئی نہ کوئی عیب ہے، اور اللہ اپنے رسولوں کو جو ہے وہ معصوم بناتا ہے، ان سے گناہ کرواتا نہیں ہے، روک دیتا ہے ان کو، کیونکہ ان سے ایک بڑا کام لینا ہے، لیکن ان پہ دوسری مصیبتیں ڈال کے ان کی آزمائش کرتا ہے۔ خیر، میں آپ سے کیا کہوں کہ یہ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اصل کام چھوڑ کے، کہ اللہ نے، اللہ کے رسول نے آپ کو قرآن پہنچانے کا حکم دیا کہ آپ مسلمان ہو، اب کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، لہٰذا آپ اس کتاب کو ایک آیت ہی صحیح، ایک چھوٹا سا حصہ ہی صحیح، اس کی ایک بات ہی صحیح اپنی زبان میں لوگوں تک پہنچا دو۔ سب سے اچھا کام یہ ہے کہ اس کی طرف توجہ دلا دو، بس کہ بھائی آپ کو مرنا ہے، مرنے کے بعد جو جوابات آپ کو دینا ہے اللہ کے پاس، جو سوالات وہاں پر ہونے والے ہیں وہ قرآن میں لکھے ہوئے ہیں۔ آپ کی زندگی کا پورا انالیسس ہونا ہے، کیسا گزارے آپ زندگی، وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ لہٰذا اب میں بغیر کوئی نام لیے کہ، لیکن سوال آیا ہے ناموں کے ساتھ، کہ اس میں غامدی صاحب کی بھی تصویر ہے، اس میں انجینئر محمد علی کی ہے، اور وہ ساحل ادیب کی بھی ہے، اور ایک پوسٹر میں نے دیکھا تھا، اس میں ڈاکٹر ذاکر نائک اور یہ ڈاکٹر اسرار احمد اور مفتی منک اور ہاں محمد شیخ۔ آج کا جو سوال ہے وہ محمد شیخ کے بارے میں ہے، کہ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ محمد شیخ صاحب کے ویڈیوز کافی وائرل ہوتے ہیں اور وہ بڑا لاجیکلی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ بھی ایک اسپیکر ہیں، تو آپ بتائیے کہ ان کو سننا چاہیے یا نہیں سننا چاہیے۔ تو اس طرح کے سوالات کا میں ہمیشہ یہ جواب دیتا ہوں کہ لازماً سننا چاہیے، لازماً سننا چاہیے۔ اگر کوئی منع کرے کہ یہ عالم کو آپ مت سنیے تو لازم سنیے، وہ منع کر رہے ہیں تو اس کا مطلب لازمی بات ہے کہ دو رزلٹ اس کے پکے پکے ہیں۔ ایک رزلٹ یہ ہے کہ وہ آدمی میں کچھ ہے جس سے دنیا منع کر رہی ہے، کیونکہ دنیا میں اکثریت یا تو جاہلوں کی ہے یا بدماشوں کی ہے۔ تو کوئی جاہل اور بدماش آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں کو مت سنو، فلاں کو مت پڑھو، فلاں کو مت دیکھو، تو لازماً کچھ نہ کچھ اس میں اچھائی ہے۔ اچھا، دوسری طرف یہ ثابت کر رہا ہے وہ شخص کہ میں اتنا بڑا نالائق ہوں، اور تم بھی جو تم کو نصیحت کر رہا ہوں کہ فلاں مت دیکھو، فلاں کو مت دیکھو، فلاں کو مت سنو، وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ تم بھی نالائق ہو۔ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو بولتی ہے کہ بیٹا دیکھ، تو بڑا سیدھا سادہ بھولا بھالا ہے، یہ بدماش بچوں میں مت بیٹھ ورنہ وہ لوگ تیرے کو خراب کر دیں گے۔ اچھی بات ہے، بولتی ہے، ایسا ماں بولتی ہے۔ دوسرے یہ کہ ماں بولتی ہے دیکھو بیٹا، آپ سب کے ساتھ اٹھو بیٹھو سب کرو، لیکن اپنی عادت، اپنی تربیت جو ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ نہیں چھوڑنا کبھی، برائیاں اپنانا نہیں کبھی بھی۔ اس سے بڑی ایک مثال ہے، اور وہ ہے قرآن کے دائی کی۔ آپ اپنے بچوں کو قرآن کا دائی بنائیے، اس سے ہوگا کیا؟ آپ خود حکم دیں گے کہ بیٹا جاؤ چوروں، بدماشوں، اچکوں میں بیٹھو، شرابیوں، جواریوں، زانیوں، ملحدین، کفار، منافقین میں جاؤ بیٹھو، وہ زیادہ ضروری ہے وہاں جا کے تمہارا کام کرنا، کیونکہ تمہارے پاس اللہ نے وہ چیز، وہ نعمت نوازی ہے تم کو کہ وہ دوائی ہے تمہارے لیے۔ تم ایک ڈاکٹر ہو، تم اگر بہت اچھے صاف ستھرے سٹی میں، بہت ہائی فائی لوگوں میں اگر کلینک کھولو گے، تو جہاں لوگوں کو آلریڈی اویئرنیس ہے صحت کا، وہاں بیمار تمہیں ملے گا ہی نہیں، تمہاری پریکٹس بھی نہیں ہوگی، تمہاری ترقی بھی نہیں ہوگی۔ ہاں، تم وہ لوگوں کو بیوقوف بنا کے پیسہ کما سکتے ہو،
یہی ہو رہا ہے، ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے۔ آپ مسجد میں جاتے ہیں، کھڑے رہ کے اعلان کرتے ہیں آئیے کچھ اللہ رسول کی بات کریں گے، آئیے کچھ جو ہے دین کی محنت پہ ہمارے ایک ساتھی آج بیان کرنے والے ہیں۔ کس کو سکھا رہے ہیں آپ؟ وہ جو آلریڈی صحت مند ہیں، وہ جو آلریڈی مسجد میں آئے ہوئے ہیں، ان کو دین پہنچا رہے ہیں۔ بہت ساری مثالیں چھوڑیے۔ تو بہرحال آپ کو تو وہاں جانا چاہیے جہاں کوڑ کی بیماری پھیلی ہوئی ہے، ایڈز پھیلا ہوا ہے، اور جو ہے کرونا ہوا ہے، لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں۔ وہاں جان بچائیے جا کے، اگر آپ کے پاس علاج ہے، اگر آپ اپنے آپ کو ڈاکٹر سمجھتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے چھچورے قسم کے لوگ اس طرح کے پوسٹرز بناتے ہیں کہ غامدی کو مت سنو، محمد شیخ کو مت سنو۔ بھائی سارے انسان ہیں، آپ سب کو سنو۔ آپ کی عقل کہاں گئی ہوئی ہے؟ آپ خود کیوں نہیں قرآن پڑھتے؟ آپ کیوں نہیں نکالتے کہ دیکھو غامدی صاحب نے یہاں یہ غلطی کی ہے، مودودی صاحب نے یہاں غلطی کی ہے، اشرف علی تھانوی نے یہاں غلطی کی ہے، محمد شیخ یہ کہہ رہا ہے، محمد شیخ وہ کہہ رہا ہے۔ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنی اصلی بات بتا دیجئے، غلط وہ خود ہی انیلائز کر لے گا۔ ہاں اگر اس نے سوال کیا کہ بھائی یہ آپ نے اصلی بات بتائی ہے کہ میں نے محمد شیخ کا ایک میسج سنا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہر آدمی رسول ہے، تو اب یہاں کیا ہے؟ یہ پھر یہ جو حجرات کی وہ آیت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ کون صاحب تھے؟ تو وہ تو منکر ہے، وہ حدیث کا بھی منکر ہے، وہ رسول کا بھی منکر ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ رسول ہے، قرآن جو ہے آپ کے لیے آیا ہے، اللہ آپ سے مخاطب ہے، آپ کے اندر سے جو روح بات کر رہی ہے وہ ہے روح الامین۔ تو وہ جبرائیل کا بھی منکر ہے، وہ حدیث کا بھی منکر ہے، وہ رسول کا بھی منکر ہے۔ تو ٹھیک ہے نا بھائی، کیا بول رہا ہے دیکھ تو لو، ماننا نہیں ماننا آپ کے ہاتھ میں۔ کون سا آپ قرآن پڑھ کے، قرآن سن کے، سمجھ کے جو ہے عمل کرنے پہ آ گئے ہیں، جو ڈرا رہے ہیں لوگوں کو؟ مطلب یہ ہوا کہ آپ خود جاہل ہیں اور آپ اپنی ایک دکان چلانا چاہتے ہیں۔ آپ کو یہ ڈر ہے کہ یہ جو چپس کا پیکٹ میں بیچ رہا ہوں ڈبل قیمت پہ، اس سے اچھا اوریجنل اور اس سے کم قیمت میں کوئی دوسرا نہ بیچ دے۔ اب اس چکر میں آپ نے برے لوگوں کے بھی نام لینا شروع کر دیے کہ وہ بھی میری طرح کا چور ہے، وہ بھی جھوٹا ہے، اس کی بھی کتابیں غلط ہے، اس کا بھی۔ بھئی آپ کو اعتراض ہے تو ایسا یوٹیوب پہ آئیے، یہ کوئی غیبت نہیں ہے۔ اگر محمد شیخ صاحب تک میری ویڈیو پہنچ جائے تو میرا نمبر میں نیچے لکھ دوں گا، میرا پورا ایڈریس موجود ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، آپ مجھے کال کریے، بولیے۔ اگر آپ قطر آنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ویزا دے کے بلاتا ہوں، یا آپ اگر امریکہ میں کہیں بیٹھے ہیں مجھے بلائیے، میں آتا ہوں، آ کے آپ سے بیٹھ کے بات کرتا ہوں۔ لوگ آپ پہ اعتراض کر رہے ہیں، آپ کو کوئی سوال ہے تو مجھ سے پوچھیے، لیکن جب میں قرآن کی دعوت دے رہا ہوں تو قرآن کے راستے میں، دعوت کے راستے میں جو بھی رکاوٹ آئے گی، جو بھی پتھر آئے گا، میں اس کو بازو ہٹا کے رکھ دوں گا نا۔ سیدھی بات ہے۔ میں تو کام کر رہا ہوں، اللہ کی دین کی دعوت دے رہا ہوں جیسے محمد رسول اللہ کر رہے تھے، لیکن رسول اللہ میں ہم میں کیا فرق ہے؟ ان کے اوپر ڈائریکٹ وحی نازل ہوتی ہے، فرشتہ لے کے آتا ہے، وہ لا کے دے دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے منتقل کر دیا، آگے کے لوگوں نے اور آگے منتقل کر دیا۔ ایک بات اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ بھائی یہ کتاب محفوظ ہے، آپ بلا جھجک اس میں کی کون سی بھی آیت نکال کے سنا سکتے ہیں، لیکن طریقے سے سمجھائیے، پورا رکوع کا پس منظر سامنے رکھیے۔ آپ بیچ میں سے ایک آیت نکالیں گے، بیچ میں سے ایک ورڈ نکالیں گے اور بولیں گے اس کا ترجمہ یہ ہے، اب وہ ترجمہ بدل کے آپ اپنی جو ہے سوچ اس میں گھسیڑنے کی کوشش کریں گے، جو کہ معنی بدل جائیں گے، مفہوم بدل جائے گا، تو یہ گناہ ہے۔ اب محمد شیخ صاحب کے بارے میں ایک آدھ منٹ میں بول کے ختم کرتا ہوں۔ ان کے بارے میں کیا بتاؤں میں؟ ان کے ویڈیو دیکھنے کے بعد جو بات مجھے سمجھ میں آئی کہ یہ بندہ جو ہے یہ کھچڑی بنی ہوئی ہے اس کے دماغ میں، اور وہ 10-15 قسم کی سڑی ہوئی دالیں لے کے ملا کے اپنا تڑکا لگا کے پیش کر رہے ہیں۔ یہ حدیث کے بھی منکر ہیں، یہ رسول کے بھی منکر ہیں، یہ فرشتے کے بھی منکر ہے۔ تو میں اکثر ان کے ماننے والوں سے پوچھتا ہوں کہ بھائی پھر آپ کے قلب مبارک پہ یہ کہاں سے آئی ہے؟ آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ جبرائیل آتے وہاں نبی کے پاس تو نبی ان سے سن کے سناتے تو لوگ انکار کر دیے، محمد الرسول اللہ کو انکار کرنے والے موجود ہیں، اور آپ نے تو اپنے آپ کو نبی بولا ہوا ہے۔ اچھا پہلے یہ صاحب کہتے تھے کہ ہر انسان رسول ہے، اب آج کل کچھ 3-4 سال سے میں دیکھ رہا ہوں
وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اب میں رسول ہوں، اللہ سب سے کلام نہیں کرتا، میرے سے کر رہا ہے۔ وہ بیچارہ پرویز بھی ویسا ہی تھا، وہ قادیانی بھی ویسے ہی ہیں، یہ جتنے منکر حدیث ہیں تو یہ بھی بالکل اسی طرح کے ہیں کہ نہیں اب ایک دو تین روایتیں، 10 روایتیں، 20 روایتیں بخاری میں غلط مل گئی، قرآن کے خلاف ہیں، مسلم میں ٹھیک ہے نا، ابھی کام کرو نا۔ آپ نیکسٹ پرنٹ آؤٹ جب نکالیں گے تو فریش بخاری کے نام سے نکالو، بخاری ایڈیشن 2025 چھاپیے، لکھیے اس کو، بولیے یہ روایت کی ضرورت نہیں ہے، یہ روایت قرآن کے خلاف ہے، یہ روایت۔ وہ بھی کیوں لکھتے بھائی، اس کو کٹ کر دیجئے نا، ایڈیٹنگ کر دیجئے، سینسر کر دیجئے، سینسر بورڈ میں لے آ کے سینسر کر کے یہ بتائیے۔ اب آج کل غامدی صاحب وہ کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ ان قریب جو ہے اتنا حدیث پہ کام کرنے والا آدمی آپ کو میں سمجھتا ہوں، آج تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، بخاری مسلم وغیرہ کو تو ہم نے صرف پڑھا ہے، آپ کو پوری 1400 سال میں ایسا کام کرنے والا شخص نہیں ملے گا۔ میں تعریف کر رہا ہوں کیونکہ میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، میں ملتا ہوں، میں بات کرتا ہوں ان سے، میری ملاقات ہے، میں دیکھ رہا ہوں وہ محنت کیا ہے۔ اور میں بخاری بھی پڑھ چکا ہوں، مسلم بھی پڑھ چکا ہوں، باقی کی حدیث کی کتب بھی پڑھ چکا ہوں اور پڑھ رہا ہوں، کنٹینیوسلی دیکھتا ہوں، مگر میں اس کو حدیث کی کتاب نہیں کہتا، اس کو تاریخ کہتا ہوں۔ وہ ایک ہسٹری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، جو صحابہ نے بیان کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے کسی اور کو بولا، پھر کسی اور نے کسی اور کو بولا، بیچ میں 16 24 26 راوی ہے۔ بھئی 200 سال کا وقت گزر گیا ہے، 100 سال میں اگر 4 جنریشن ہیں تو 200 سال میں 8 جنریشن تو ہوئے نا، تو کم سے کم 8 راوی تو ہوں گے نا بخاری تک وہ بات کو پہنچنے میں۔ تو وہ بات کس نے کیسے سنی، وہ کیا موڈ میں تھا، اس نے دوسرے کو جب پہنچایا، وہ دن تھا، رات تھا، نیند تھی، بھوک تھی، مطمئن تھا، بیوی سے جھگڑا کیا ہوا تھا، الفاظ کیا تھے، اس نے سمجھا کیا اور بولتے وقت کیا بولا، سننے والے نے کیا سنا، کیا سمجھا، کیا لکھا، کیا پہنچایا، اس میں بڑے بڑے فیکٹرز ہیں۔ اس لیے قرآن کو چھوڑ کے جو لوگ 1 ملی میٹر ہٹتے ہیں نا، وہ بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ آپ حدیث کو پڑھیے، آپ بخاری کو پڑھیے، آپ غامدی کو سنیے، آپ محمد شیخ کو سنیے، آپ یہودیوں کو سنیے، آپ عیسائیوں کو سنیے، آپ ہندوؤں کے پادریوں کو، ان کے پجاریوں کو سنیے، آپ کرسچنوں کے بڑے بڑے پاسٹرز کو سنیے۔ اس میں بری بات کیا ہے، ڈر کس بات کا ہے بھائی؟ وہ ایک ترجمے کی قرآن یوٹیوب پر اس پہ آئی ہوئی ہے، انٹرنیٹ پہ، وہ قادیانیوں کی ہے، آپ بالکل نہ پڑھیں اس پہ، وہ اصلی قرآن سے بھی گیا بیچارہ۔ اب وہ ڈرتے ڈرتے نکال کے پتہ نہیں قادیانیوں کی ہے، تو اس میں ایسا کون سا جادو منتر ہے جو میں، یعنی تم بھی نالائق اور وہ جس کو بنا رہے ہو بھیج رہے ہو وہ تمہارا جمعہ مبارک والا بھی نالائق۔ تو بہرحال میں یہ نہیں بولنا نہیں چاہتا تھا، لوگ اعتراض کر رہے ہیں، مگر یہ کرنا ضروری ہے۔ اللہ رحم کرے۔